حضرت دیدار عالم کا ہوگا، دیدار عالم کا ہوگا،
سوچتا ہوں کیا کروں میں، کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کروں میں، کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کروں میں، کیا نظر آنے لگا، موریہ سے برزخ کبریٰ نور بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، نور بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، رہ کے پردے میں روتے پردہ نظر آنے لگا، جا کے موسیٰ سوچتا ہوں کیا کروں
عنایت ہمیں بھی سمیٹنے کا آج حصہ ہمیں بھی سمیٹنے کا موقع ملا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، خطاب نایاب ہوگا، جس کی خطابت میں لطافت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، فصاحت بھی ہے اور دین کی خدمت بھی ہے۔ حضرت گرامی، حضور شیخ الاسلام نے آپ کا انتخاب فرمایا، ہندوستان کے اندر شیخ الاسلام ٹرسٹ کا ایجاد ہوا، آپ کو اس کا امیر بنایا، سرپرست بنایا، اور حال ہی میں برطانیہ کی سرزمین پر حضور محدث اعظم مشن سے، جو محدث اعظم مشن نام سے جو چل رہا تھا، اس کی زیر قیادت آپ کو اس کی قیادت عطا فرمائی، اور پورے ٹرسٹ کی جانب سے ہم حضرت کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام نے آپ کو محدث اعظم مشن کا قائد بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قیادت میں محدث اعظم مشن کو خون پروان چلائے، اور شہر ادونی میں بلکہ پورے ہندوستان میں شیخ الاسلام ٹرسٹ کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مرید بننا تو بہت آسان ہے، لیکن مرید بن کے نبھانا بہت مشکل ہے۔ اتنا مشکل ہے کہ مرید بننے کے بعد جتنی تکلیف ہوتی، اس تکلیف کو اگر پوچھنا چاہتے ہو امام مالک سے پوچھو۔ حضرت امام مالک کون ہے؟ یہ ہمارے مذہب کے امام ہیں، مذہب کے امام۔ جب یہ جہاد کا جب وقت آیا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا تھا اپنے پیر کی تائید میں، سب سے کہا تھا کہ سب اپنے پیر کی تائید میں آ جائے۔ جہاد کا وقت آیا تھا، کون ہے آپ کے پیر؟ حضرت نفس زکیہ، نفس زکیہ۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ مہد کے بیٹے۔ یہ عبداللہ مہد کون ہے؟ یہ حضرت حسن مصنع کے بیٹے۔ یہ حضرت حسن مصنع کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے، دادا پیر ہوئے امام مالک کے۔ تو حضرت امام مالک نے جب فتویٰ دیا کہ پیر کی تائید کرو، پیر کی تائید کرو، پیر کے سائے میں آ جاؤ، پوری دنیا کو جب فتویٰ دیا، تو حضرت نفس زکیہ کے جو 4 بیٹے تھے، انہوں نے چاروں طرف پھیلا کی، سب طرف چونکہ جب عباسی جنگ تھی اس وقت میں سب طرف پھیلا دیا گیا تھا، تو ہندوستان نے بھی ایک شہزادے کو بھیجا، حضرت عبداللہ شاہ، ان کو بھیجا سب سے پہلے سید، وہی تو آئے جن کا مزار آج پاکستان میں موجود ہے۔ حضرت امام مالک نے جب فتویٰ دیا پیر کی محبت میں، مخالفین کتنے آتے گئے، سب کو چھوڑ کر پیر کی محبت میں، پیر کی تائید کرو، پیر کے حکم کی اہمیت کو جب بیان کیا، تو ایسا ان کے اوپر پریشر کر دیا گیا کہ بھائی پیر کو چھوڑو، ہمارا اصل و رسوم، ہمارا تعلق، ہمارے نسبتیں، سارے چیزوں کو دیکھو۔ تو امام مالک نے ہرگز بھی نہیں قبول کیا، کچھ یہاں تک کہ عباسی بادشاہ نے انہیں دھمکیاں دی، اس کے باوجود بھی وہ نہیں رہے، ڈٹے رہے، کیا کیا؟ نہیں، میرے لیے پیر کا حکم سب سے زیادہ مقدم ہے۔ آج ہمارے لیے قاری مرید بننا بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں اتنے بڑے پیر بہت سستے میں جو ملے ہیں، کوئی تکلیف ہم نے نہیں اٹھائی ہے، اسی لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ امام مالک سے پوچھو ان کو کیا کیا گیا، ان کے جس ہاتھ سے انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا پیر کی تائید میں آنے کو، ان کے ہاتھ کو بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب جدا کر دیا گیا تب بھی بات نہ بنی، پھر دھمکی دی، اس کے بعد استغفر اللہ معاذ اللہ آپ کے منہ کو کالا کر کے، داڑھی کو منڈوا کے، سر مڑا کے بھرے بازار میں پھرایا گیا۔ تو اس وقت بھی امام مالک نے کیا کہا تھا گلی گلی سے گزرتے وقت میں؟ اے لوگوں، تم جانتے ہو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج جان لے، کل بھی میں میرے پیر کی تائید میں تھا، آج بھی میرے پیر کی قیامت تک میں میرے پیر کے ساتھ میں رہوں گا۔ شیخ الاسلام زندہ باد، نشین حضور شیخ الاسلام زندہ باد، نشین حضور شیخ الاسلام زندہ باد۔ آج جب پیر کا معاملہ آتا ہے تو لوگ بہانے بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیر، ہمارے پیر کیسے پیر ہیں؟ ارے یہ پیر مدنی میاں میرے دنیا میں بڑے بے مثال ہے، جن کا کوئی نہیں جواب، وہ سوال ہے۔ انگلی اٹھائی مخالف ہو تو انگلی ٹوٹ جائے گی، انگلی سے 4 ٹکڑے کر دے، وہ ان کے لال ہے۔ یارو ویسے میں تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، آج ہمیں جو ہے سننا ہے، بولنا کم ہے، آپ تو ہمیں سنتے آ رہے ہیں، بہرحال بہت زیادہ وقت ہوتے جا رہا۔ حضرت نے آپ نے غور نہیں کیا، میں نے فوری طور پر غور کیا، سرکار نے فوری طور پر جیسے سلام کرا تو گھڑی کو دیکھا، وقت دیکھا،
میں جبھی سمجھ گیا کہ بہت تیزی سے گزرنا ہے، اسی لیے جو ہے میں حضور جانشین حضور شیخ الاسلام، محب حضور شیخ الاسلام، جانے حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں میں عطا کر دوں گا، حضور ہمیں ناصحانہ کلمات سے نوازے، ایک مرتبہ جھوم کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین شیخ الاسلام، نعرہ شیخ الاسلام، خدا کے اس گھر میں عبادت کی نیت سے صرف اور صرف خالصاً لوجہ اللہ عبادت کی نیت سے اپنی ان گنہگار پیشانیوں کو، اور خدا کے اس گھر میں عبادت کی نیت سے اپنی ان گنہگار پیشانیوں کو خدا کی بارگاہ چھپا کر اپنی بندگی کا ثبوت دینے کی نیت سے آئے ہوئے آپ تمامی حضرات السلام علیکم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزت مآب بزرگوں، میرے بھائیوں، عمر میں چھوٹے پیارے بچوں، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ہمارا سفر بھی پچھلے کئی دنوں سے مسلسل چلتا آ رہا ہے، ایک دن دو دن کا وقفہ تھا بیچ میں، اس کے بعد آج صبح نماز فجر کے بعد سے احتمال سے نکلنا ہوا، مسلسل چلنا ہوا، آرام نہیں ہو سکا۔ یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر سے وقت میں کچھ گفتگو اللہ کے اس پاک باز بابرکت گھر میں، آج کے اس ماحول، آج کے اس معاشرے، آج کی اس سوسائٹی، آج کے اس سماج کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملاحظہ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں، خدا کے اس پاک باز گھر میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التماس ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ بالخصوص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس فتن ماحول میں، پرآشوب دور میں، اسلامی تعلیمات پر قدم قدم پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا جذبہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کچھ نہایت سنجیدہ باتیں ہمارے مولانا غوث پیر صاحب، ان کے والد صاحب کو میں بخوبی جانتا ہوں، میں ان کی گود میں کھیلا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے میرے عزیز، میرے رفیق درس جناب مولانا ڈاکٹر سمیر صاحب قبلہ، ان کے آپ سسر صاحب بھی ہیں، تو آپ سے گاہے بگاہے میری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے ساتھ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نازک چھوٹے ہوئے پہلو سنجیدگی کے ساتھ جو باتیں عزیز مولانا صاحب قبلہ نے آپ کے درمیان رکھی ہے، انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ آپ کے درمیان رکھنے کی جسارت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دوبارہ یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بالخصوص اپنے اس گھر میں آج اس وقت حاضری کے صدقے دعائیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کا جذبہ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم سے مراد ہم امت مسلمہ، ہم اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم کا اشارہ
کسی آپ کی طرف نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ جو صرف آپ کی اور ہمارے ادھوری میں نہیں رہتی، جو صرف ہمارے آندھرا یا ہندوستان میں نہیں رہتی، بلکہ پوری اس خاکدان گیتی پر گزر بسر کرنے والی اس روئے زمین پر بسنے والے کو تمام افراد جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں پھر سے عرض کروں گا، اپنے دل و دماغ کی کھڑکی کو کھول کر اور حاضر رکھ کر، دماغ کی کھڑکی کو کھول کر اور دل کے جذبات کو حاضر رکھ کر آپ کو اور ہمیں باتوں کو سماعت کر کے ان پر عمل کر کے ہمیں اس گھر سے واپس نکلنا ہے کہ آج ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہو چکی ہے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ ایسی کچھ کڑوی سچائیاں مولانا صاحب قبلہ کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں نے تو کچھ اور ہی ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن ان کے جذبات نے میرے گفتگو کو بدلنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے جذبات عقیدت و محبت میں بھرے ہوئے جذباتی الفاظ نے مجھے انہی کی گفتگو کو آگے بڑھانے پر مجبور کی۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ نیت، یہ پورا جو آج کی میری گفتگو کا دار و مدار، میرے ٹاپک کا ماحصل جو ہے وہ نیت پر ہے کہ انسان کی نیت کیا ہوتی ہے اور دنیا اس نیت کا مطلب کیا نکالتی ہے۔ بہت باغور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ہمارے دو بھائی جو ریکارڈ کر رہے ہیں ضرور ریکارڈ کریں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ ریکارڈنگ پر دھیان نہیں دیں گے، یہ اس گنہگار کی گنہگار زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں برائے مہربانی آپ اس پر دھیان دیں گے۔ آپ ریکارڈ کریے، بہت اچھی بات ہے، اس کو آپ دوسروں کو بھی بتائیں سنائیں تاکہ وہ لوگ جو آج یہاں نہ آ سکے ان تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچا جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ ایک بار آواز بلند درود پاک کا نذرانہ اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ آپ تیار ہیں، ایک دم دل و دماغ کو حاضر رکھ کر سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، جو نہیں سننا چاہتے بہت سمیر صاحب آپ کے ساتھ سے تو یہ امید نہیں ہے آپ کے ہمارے عزیز رفیق درد ان کی ذات سے تو یہ انہوں نے کیا بتا دیا، مطلب اس کا مطلب آپ لوگ سننا نہیں چاہتے، امام صاحب سننا نہیں چاہتے۔ پہلا تو عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرتے چلے کہ نیت، انسان کی نیت کیا ہوتی ہے اور دنیا اس نیت کا مطلب کیا نکالتی ہے، اسی پر ہماری گفتگو کا محصل ہے، دار و مدار ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ جو داستان ہے، یہ جو امر ہے، امر واقعہ ہے، اس میں 3 افراد ہیں، 3 نفر پر مشتمل ہے۔ ایک باپ، دوسرا اس کا نابالغ کم سن کا بچہ، تیسرا ایک عدد سواری کی شکل میں گھوڑا۔ 3 افراد، بہت غور سے باغور آپ سماعت فرمائیں گے، مولانا صاحب قبلہ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا نیت کے ذریعے، نیت کے حوالے سے، اور ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے انسان کے ٹاپک ہمارا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ ہونا چاہیے کہ انسان کی نیت کیا ہوتی ہے اور دنیا اس نیت کا مطلب کیا نکالتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک چھوٹا بچہ ہے نابالغ، سواری کی شکل میں ایک عدد گھوڑا ہے اور ایک والد ہے، باپ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹیکنالوجی اور سائنس کا وقت اور زمانہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نے اتنا زیادہ ترقی نہیں کی تھی، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر طے کرنے کے لیے عام طور پر لوگ سواری کی شکل میں یا کوئی جانوروں کا استعمال کیا کرتے تھے یا قافلے کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے
پیدل جایا کرتے تھے یا اونٹ پر جاتے تھے, بیل گاڑی پر جاتے تھے, خچر پر جاتے تھے, گھوڑے پر جاتے تھے, یہی سب تھی سواریاں. اس وقت ہماری یہ ایروپلین یا ٹرین یا بس یا موٹر سائیکل یا بائیسیکل یا 4 وہیل جو 4 پہیے کی گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ سب نہیں تھی. تو اس وقت یہ باپ اپنے نابالغ کم سن چھوٹے سے بچے کو لے کر اپنی منزل مقصود کی طرف گھوڑے سواری کی شکل میں گھوڑے کے ساتھ جا رہا ہے. اب دیکھیے باپ, اب اس واقعے کے 4 پہلو ہیں, 4 درجات ہیں, 4 مراحل ہیں, 4 حصے ہیں, 4 طبقات ہیں, 4 پارٹ ہیں. ساری ایک ہی بات ہے, بس گردان ہم نے الگ الگ اعتبار سے کر دیا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ 4 حصے ہیں, جس میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ باپ نے اپنے چھوٹے بچے کو گھوڑے پر بیٹھا دیا. اور باپ کی نیت کیا ہے, یہ دیکھیے نیت جو میں نے آپ سے عرض کیا, باپ کی نیت یہ ہے کہ میرا بچہ ابھی کمسن ہے, نابالغ ہے, تو میں سواری موجود ہے, میں تو ابھی جوان ہوں, چلو میں اپنے بچے کو سواری پر بیٹھا دیتا ہوں اور میں پیدل چل رہا ہوں. تو بچے کو سواری پر بیٹھایا اور خود وہ جوان کٹیل باپ گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے لگا. اب پہلے کے زمانے میں, اب آج کے زمانے میں جو ہمارا ہائی وے ہوتا ہے, ہائی وے پر ہر 50 کلومیٹر پر یا 100 کلومیٹر پر یا 30 کلومیٹر پر کوئی نہ کوئی موٹر میں ہوتا ہے, مطلب ہوٹل ہوتا ہے نا, جہاں پر آپ کھانا پینا بھی کھا سکتے ہیں, آرام کرنا چاہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں, اپنی گاڑی میں ڈیزل پیٹرول بھی بھروا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا, عام طور پر ہوتا ہے, آپ لوگ کو جانتے ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی تھی, چھوٹا چھوٹا چائے کی دکان, بسکٹ کی دکان, دال موٹ, یہی سب ہوتا تھا. تو جب یہ لوگ اپنے منزل کی طرف ذرا آگے بڑھے, اور یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے, پہلا درجہ ہے, پہلا مرحلہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ سماعت کر رہے ہیں نا, بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں نا, میری گزارش ہے, عاجزانہ, محبتانہ, مؤدبانہ التماس ہے, گزارش ہے آپ سے کہ اللہ کے اس گھر کا خاص و لحاظ رکھتے ہوئے مکمل حضور قلب کے ساتھ, پریزنٹ آف مائنڈ کے ساتھ آپ اس گنہگار کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اسے سماعت کرنے کی کوشش کریں کہ باپ کی نیت ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے, لہٰذا میں اپنے کمسن بچے کو گھوڑے پر بیٹھا کر اپنے منزل کی طرف آگے بڑھوں گا. اس منزل کی, اس مقصد سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. جب ذرا آگے بڑھے تو ایک چھوٹا سا ہوٹل آیا, وہاں پر ہم جیسے گنہگار انسان بیٹھے ہوئے تھے. کچھ گنہگار لوگ جو دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کی نظر ان باپ بیٹے اور گھوڑے پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور باپ لگام پکڑ کر چل رہا ہے گھوڑے کی, تو انہوں نے اس معاملے کی تصویر کشی اس طرح کی کہ بڑا بدتمیز لڑکا بڑا بدتمیز ہے, خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے, اپنے باپ کو پیدل چلا رہا ہے. اب آپ دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ, باپ کی نیت کیا تھی آپ کو معلوم ہے, مجھے بتانے کی چندہ ضرورت نہیں. باپ کی نیت تھی کہ میرا بچہ ابھی کمسن ہے, نابالغ ہے, ابھی تو اس پر اسلامی قوانین بھی لاگو نہیں ہوئے ہے نا, تو میرا بچہ کمسن ابھی زیادہ چل نہیں سکتا, چلو سواری کی شکل میں یہ گھوڑا موجود ہے. تو اس باپ نے اس نیت سے اپنے بچے کو بیٹھایا. لیکن دنیا نے, ہم جیسے گنہگار لوگوں نے, ہم جیسے دنیا میں ڈوبے ہوئے انسانوں نے اس کا کیا مطلب نکالا کہ بڑا بدتمیز لڑکا ہے نا. اب باپ کی غیرت کو, ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہ جملہ, دنیا کا یہ جملہ, لوگوں کا, لوگ سے بڑا دنیا ہے, آپ کو سمجھ سکتے ہیں, دنیا کا یہ جملہ باپ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میری نیت تو کچھ اور تھی کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو, اور دنیا نے تو میرے بچے کو بدتمیز بول دیا. ارے تو اب ایسا ہے, میں اپنے بچے کو اتار دیتا ہوں. اب جو ہے وہ باپ نے اپنے بچے کو اتارا اور خود سوار ہوا, اور اس کی نیت کیا ہے کہ میرے بچے کو جو دنیا نے بدتمیز بولا ہے, اب انشاءاللہ میں بیٹھ گیا, بچے کو اتار دیا, اور بچے کو, چھوٹے بچے وہ 2-2 کلومیٹر 1-1 کلومیٹر چل لیا کرتے ہیں, کھیل لیا کرتے ہیں. ایک آپ کو جانتے ہیں یہ بچہ ہے, ابھی 1 گھنٹے تک اس کو کھیلنے کو بول دیجیے, یہ تھکے گا نہیں, صرف پسینہ نکلے گا لیکن کھیلتا رہے, ہے نا. چھوٹے بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ان کا اسٹیمنا بہت الحمدللہ ہوتا ہے.
मतलब दौड़े धूपे खेल कूद करें अगर तो हमारा तो पसीने के साथ साथ नजारे क्या क्या छूट जाएगा, है ना अपने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन छोटे बच्चे वो तो उनको एनर्जी मिल जाती है 1 घंटा खेलने के बाद, तो बाप की नियत थी कि चलो मेरा बच्चा जो है दुनिया इससे गलत मतलब निकाल रही है इसलिए मैं बैठ जाता हूँ, है ना। तो बाप बैठा और बच्चे को नीचे उतारा और बच्चे से कहा कि लगाम पकड़ के बेटा आगे बढ़ो, और ये लोग आगे बढ़ने लगे। जब जरा और आगे बढ़े तो फिर कुछ दुनिया में डूबे हुए लोग उनकी नजरें इस बाप बेटे और घोड़े पर पड़ी और देखा कि बाप जो है बैठा हुआ है और छोटा सा बच्चा लगाम पकड़ के चल रहा है, ये लोग कहीं जा रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं। तो फिर बोल पड़े, ये दुनिया बोल पड़ी कि बड़ा नालायक बाप है, बहुत नालायक, ऐसा नालायक बाप तो आज तक नहीं देखा कि छोटा सा कम से नाबालिग बच्चा उसको ये नालायक बाप पैदल चला रहा है और खुद सवारी पे सवार है। अब ये बात भी बाप के कानों तक गई। अब बाप के दिल पर ये चोट लगी कि या अल्लाह मेरी तो ये नीयत ही नहीं थी। इन्हीं जैसे दुनियादार कुछ लोग अभी पहले मिले थे, उन्होंने मेरे बच्चे को बदतमीज बोला तो मेरे बच्चे पर बदतमीजी का हुक्म ना लगे इसलिए मैं खुद सवार हुआ, तो अब मुझ पर नालायकी का हुक्म लग गया। अब दुनिया मुझे नालायक बोलने लगी। जब बच्चे को बैठाया तो दुनिया उसको बदतमीज बोल रही है। जब मैं बैठा, नियत आप समझ रहे हैं, बाप और बच्चे की नियत आप समझ रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, ऐसे जाने मिलत है इस्लाम में, है ना। तो जब मैं बैठा तो मुझे जो है नालायक बोल दी। अब ऐसा कर, अब ये कहानी का तीसरा हिस्सा, चलो जब बच्चे को बैठाया तो उसको जो है बदतमीज बोल दिया, जब मैं बैठा तो मुझे नालायक बोल दिया। अब ऐसा करते हैं कि ना मैं बैठूंगा ना बच्चे को बैठाऊंगा। अब तो दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। अब जब मेरा बच्चा भी नहीं बैठेगा तो उसको दुनिया बदतमीज नहीं बोलेगी, जब मैं भी नहीं बैठूंगा तो दुनिया मुझे नालायक भी नहीं बोलेगी। अब दोनों सवारी से नीचे उतर गए और एक तरफ बेटे ने घोड़े की लगाम पकड़ ली, दूसरी तरफ बाप ने घोड़े की लगाम पकड़ के अपने मंजिले मकसूद की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब जरा कुछ और आगे बढ़े ये लोग तो क्या देखते हैं कि फिर दुनिया में मुलव्विस हजरात कुछ बैठे हुए हैं एक चौराहे पर और उनकी नजर पड़ी। जब उनकी नजर पड़ी तो वो लोग भी तबसरा करने से अपने आप को रोक ना पाए और उनका तबसरा भी इस बाप की कानों तक पहुंचने से रुक न सका और वो भी तबसरा कर बैठे कि बड़े बेवकूफ बाप और बेटे हैं, सवारी मौजूद है और दोनों अहमक, दोनों नालायक, दोनों जाहिल जो है बताइए पैदल चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब आप बताइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप और बेटे उतरे किस लिए थे? बेटे को तो छोड़िए, वो तो अभी उसके अंदर तो अक्ल फहम ही नहीं, वो अक्ल फहम तो उस मेयार तक पहुंचा ही नहीं था कि फैसला कर सकता। यहाँ मुराद बाप से है ना। तो अब जब बेटे को बैठाया तब भी दुनिया को तकलीफ, जब बाप बैठा तब भी दुनिया की ज़बान न रुकी, जब बाप बेटे दोनों उतर गए तब भी दुनिया खामोश नहीं। तो हम तो क्या करें? फिर बाप ने सोचा या अल्लाह अब तो एक ही रास्ता बचा है, ठीक है, फिर अब ऐसा है कि हम दोनों बैठ जाते हैं। अब ये कहानी का वाक़या का चौथा मरहला, चौथा हिस्सा, चौथा पार्ट और आखिरी मरहला, है ना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो जब ये दोनों बैठ गए और नियत क्या है कि अगर मेरा बच्चा बैठेगा तो दुनिया इसको बदतमीज बोलेगी, लिहाजा ये अकेला ना बैठे। अगर सिर्फ मैं बैठूंगा तो दुनिया मुझे नालायक बोलेगी, लिहाजा मैं भी तनहा नहीं बैठूंगा। अगर हम दोनों नहीं बैठेंगे तो दुनिया हम दोनों को जाहिल बोलेगी, लिहाजा हम दोनों ना बैठे, ऐसा भी नहीं करना है। अब आखिरी, चौथी और आखिरी शक्ल क्या बची कि हम दोनों सवार हो जाते हैं। तो इस अच्छी नीयत से कि दुनिया की जबान उनके खिलाफ ना उठे, दुनिया उनके खिलाफ जबान दराजी ना करे, इस नीयत से बाप ने अपने बच्चे को घोड़े पर आगे बैठाया और खुद पीछे बैठ गया। फिर जब ये अपनी मंजिल के पहुंचने के करीब ही थे कि फिर अचानक कुछ लोग चौराहे पर नुक्कड़ पर बैठे हुए मिल गए और उनकी भी नजर एक बाप बेटे पर पड़ी, तो वो भी तबसरा करने से बाज ना आए और तबसरा कर बैठे कि बड़े जालिम बाप और बेटे हैं, एक घोड़ा है और दोनों अहमक उस पर लगे हुए हैं। ऐसे जालिम बाप बेटे को आज तक नहीं देखे कि एक जानवर और उस पर बेटा भी लगा हुआ है और बाप भी लगा हुआ है। बताइए ये कौन सी बात हुई भाई?
اسلامیہ ایک باپ جو کسی وقت یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو دنیا بدتمیز نہ بولے، تو کسی وقت وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے لوگ نالائق نہ بولے، تو ایک وقت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے ہم دونوں کو جو ہے جاہل نہ بولے، تو ایک وقت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہم دونوں کو بدتمیز نہ بولے۔ اب ایسے باپ اور بیٹے کریں تو کیا کریں؟ کیا دنیا نے ان کے لیے کوئی راستہ چھوڑا؟ آپ اپنے دل سے سوال کریے، اور یہ راستہ نہ چھوڑنے کی حالت کس نے بنائی؟ دنیا نے بنائی، ہم جیسے لوگوں نے بنائی جنہیں دنیا کی فکر ہے۔ اس دنیا میں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ ما ہوا سبب؟ کوئی فکر نہیں۔ لیکن ڈاکٹر سمیر صاحب ترقی کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں پرابلم۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں تو اس واقعے سے ہمیں پتا کیا چلا؟ اس واقعے نے ہمیں اور آپ کو، مختصر سے اس واقعے نے باپ بیٹے اور گھوڑے کے اس واقعے نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ اس واقعے نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے انسان، تو کتنی بھی کوشش کر لے، جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، جسے تیری ذات کو قبول نہیں کرنا ہے وہ انسان جو تیری زندگی کے خواہشات کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو دل میں یہ مان کر بیٹھا ہے کہ میں تو نہیں مانوں گا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لو۔ میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے اسی مناسبت سے ایک واقعہ جب آپ پاکستان تشریف لے گئے تھے تب بتایا تھا، اور آپ نے ابھی اس بار UK کا جب میرا اور حضرت کا دورہ ہوا تو اس درمیان مجھے بتایا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس واقعے اپنی اس گفتگو میں اس واقعے کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، بات ذہن میں رکھیے گا کہ جسے نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا۔ ایک نواب صاحب تھے اور ان کا بڑا چرچا تھا اپنے علاقے میں، نیک بھی تھے اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کا چرچا تھا کہ بہت سخی داتا ہے، بہت نوازتے ہیں یہ نواب صاحب۔ تو انہوں نے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور کسی کی شادی نہیں ہوئی، تو انہوں نے چند سوالات اپنے علاقے میں اپنے ذریعے پھیلا دیے کہ جس نے میرے یہ چند سوالات ہیں ان سوالات کے جواب دیے، انشاءاللہ میں سوال دینے والے سے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کروں گا اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بھی دے دوں گا۔ چونکہ بڑے رئیس تھے، روزہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے امیر تھے۔ اب یہ بات پھیلتے پھیلتے جب گھر میں ان کی اہلیہ کو پتہ چلی، تو جس طرح یہ خبر پتہ چلی تو وہ سوالات بھی پہنچے۔ تو اب اہلیہ کو جب یہ سوالات پتہ چلے تو اہلیہ نے کہا یہ تو اتنے اپنے دوڑتے ہوئے گئی اپنے شوہر کے پاس، حامد کے پاس، اور کہا نواب صاحب یہ تو اتنے آسان سوالات ہیں کہ ان کا جواب مجھے بھی آتا ہے، اور آپ نے تو یہ عوام میں پھیلا دیا ہے، اب لوگ آسانی سے بآسانی اس کا جواب دے دیں گے، پھر تو آپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی بھی ان سے کرنی پڑے گی اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ بھی دینا پڑے گا، چونکہ آپ نے زبان دے دی ہے اور آپ تو اپنے بھائی مشہور ہے اس علاقے میں۔ کہا بیگم تو فکر مت کر، لوگوں نے سوال کا جواب تو دے دیا لیکن جب میں مانوں گا تب نا، ارے وہ سوال کا جواب دینے میں مانوں گا ہی نہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا۔ اب اور آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، ایڑی چوٹی کی کوشش کر لیں، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانیں گے۔ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے نہیں پسند ہے، یہ دیکھیے صاحب، میری زبان کھل جائے کہ میں مثال دے رہا ہوں، مجھے حقیقت میں سمجھ مت دیجیے گا کہ میں ہی اعتراض کر رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے، عقل سے قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ مجھے اگر نہیں پسند ہے، مجھے تکلیف ہے، میں بولوں گا کہ دیکھیے نماز افضلیت کو جو ہے، فضیلت جو ہے وہ تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ہے، یہ تو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اعتراض کر دیا، کیوں؟ کیونکہ مجھے ماننا نہیں ہے۔ اب آپ تک یہ بات پہنچی، آپ مسجد چلے گئے، آپ جیسے مسجد گئے، میں تو دل میں مان کے بیٹھا ہوں کہ مجھے نہیں ماننا ہے، ترنت میں نے یہ دیکھیے صاحب دکھاوا کر رہے ہیں، مسجد جا کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا نمازی ہوں، میں مسجد جا کر نماز پڑھتا ہوں، 27 گنا زیادہ ثواب مجھے ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ آپ گھر میں پڑھیں
عزیزان ملت اسلامیہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر آئی نفس کی کمزوری کی وجہ سے. آج ہمارا نفس ان 313 صحابہ کرام کی نفس کی طرح نہیں رہا. وہ 313 تھے تو رستا کا زمانہ. آج ہم لاکھوں ہیں پھر بھی کرتے ہیں غلامی. کیوں؟ اس پر آپ نے غور کیا وہ 313 تھے ان سے زمانہ کیوں رستا تھا؟ کیونکہ وہ جسمانی طور پر 313 تھے لیکن ان کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے ارادے ایک تھے. آج ہم یہاں اتنے سب ہیں، جتنے جسم اتنے خیالات، اتنی الگ الگ رائے، اتنی الگ الگ مشورے ہے نا عزیزان. کیا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریے. میرے کہنے پر مت جائیے کہ مدنی میاں کے بیٹے آئے انہوں نے بولا ہوا مان لے. نہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے. کہنے والا جو بھی ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں کتنا فیصد، کتنا پرتیشت، کتنا پرسنٹ سچائی ہے یہ آپ جائزہ لیجیے. اپنے دل سے پوچھیے، آپ کو خود اس کا رزلٹ ملے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ آج کے اس ماحول میں جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا. آپ اور ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں. ہم ہمیں انسان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں رحمان کو راضی کرنے کی. ہمیں اس دنیا میں انسان کی رضامندی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں رحمان کی رضامندی کے لیے بھیجا گیا ہے. لہذا قدم قدم پر ہمیں ہمارے رحمان نے جو حکم دیا ہے ہمیں اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، یہ اجتماع ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماحول میں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے بجائے اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق و جذبہ اور بالخصوص سچا پکا مسلمان بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق و جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جو حضرات مرید بنے ہیں، جو حضور شیخ الاسلام سے بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں. آپ کو اپنی ارادت ملیں گے، نیت کر لیں، طریقہ بھی بتایا جائے گا. جو کرے بیٹھے بچوں کے لیے شیخ الاسلام سے مرید کرانا ہے تو ماحول میں ارادہ کر کے وہ خود ہی دعا حضرت سے کرائیں گے تو بڑھے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مرید بن جائیں گے. اگر میری آواز باہر آ رہی ہے تو آپ کو وہی کریں، اپنے سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے کریں، ارادہ کریں کہ حضور شیخ الاسلام سے بیعت کر رہے ہیں اور حضرت کی جب آواز آئے گی تو اسی کلمات کو دہرائیں مرید ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب موسم ختم ہو جائے گا تو باہر جانے اور میں شریف کا انتظام کیا گیا ہے حضرات اور جنہیں شجرہ چاہیے مرید بننے کے بعد میں وہ ہمارے پاس میں موجود ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، سارے شجرہ کو مل جائیں گے ویڈیو کی شکل میں اپنے بیان کے ذریعے اور تحریر کی شکل میں اپنی تحریر کی شکل میں اپنے ارادوں کو ظاہر فرمایا، اپنے نظریات کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا. اس نظریہ، اس گفتگو کا مقصد، اس کا نچوڑ، اس کا شارٹ یہ ہے جو لوگ یہاں ہیں موجود وہ آپ بھی سمجھیں اور جو لوگ نہ آ سکیں آپ ان تک یہ بات پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا نچوڑ یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میری 2 تنظیمیں تھیں، محدث اعظم مشن اور شیخ الاسلام ٹرسٹ. دیکھیے ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، کسی پر کیچڑ نہیں اٹھا رہے ہیں. خدا کا گھر ہے، اس کا پاس و لحاظ ہر کسی کو رکھنا ہے. ہم اپنے پیر و مرشد، آپ کے رہبر، آپ کے ہادی میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام المسلمین جو کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، نیک بندوں میں سے ایک بندوں میں سے ایک بندے ہیں. میں ان کی زبان، ان کی فکر آپ کے درمیان رکھا. حضرت نے یہ فرمایا کہ میری 2 تنظیمیں تھیں، محدث اعظم مشن اور شیخ الاسلام ٹرسٹ. پھر کچھ وجوہات کے پیش نظر، کچھ کارن سے، کچھ ریزن سے، کچھ سبب سے، کچھ وجہ سے میں نے محدث اعظم مشن کو ڈیزالو کر دیا، اسے رد کر دیا. اب میری طرف نسبت کرتے ہوئے ایک ہی تنظیم رہ گئی ہے، شیخ الاسلام ٹرسٹ. لہٰذا وہ تمام حضرات جو مجھ سے جڑ کر دین کی خدمت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں بھی زبردستی نہیں، جو مجھ سے جڑ کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت اپنے علاقے میں اور اطراف و اکناف میں کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ میری تنظیم شیخ الاسلام ٹرسٹ سے جڑ کر دین کی خدمات انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری دوسری کوئی تنظیم نہیں ہے. اگر کوئی انسان
یہ بولے کہ یہ تنظیم حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ہے تو آپ گواہ رہیے انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عمر کے تعلق سے بھی اور آپ سرکار کی صحت کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جلد از جلد حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ کے شہر آدمی میں تشریف لائیں۔ جب حضور والا کی تشریف آوری حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے قدم بابرکت قدم آپ کے اس سرزمین آدمی میں پڑیں گے، اس وقت انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ عوام سوال کرے گی ان لوگوں سے جو اس وقت ظاہری طور پر حضور شیخ الاسلام کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں لیکن اندرونی طور پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے نظریے، حضرت کے خیالات اور حضرت کی زبان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں انہیں کچھ نہیں بولنا ہے، آپ کو میں خدا کے گھر میں رہ کر آپ سے بول رہا ہوں، آپ کو انہیں ابھی کچھ نہیں بولنا ہے۔ یہ تو جب حضرت آئیں گے تو حضرت کے سامنے سوال ہوگا، حضرت کے سامنے انہیں آنا ہوگا، بات ہوگی انشاءاللہ تعالی اس وقت جو بھی دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی سب واضح ہو جائے گا، جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ غلط فہمی ہے کہ سارا معاملہ جائیداد کا ہے، سارا معاملہ پراپرٹی کا ہے، تو الحمدللہ آپ کو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے رہبر، ہمارے ہاتھی، ہمارے مرشد حضور شیخ الاسلام اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو نہ تو کل کسی پراپرٹی اور جائیداد اور الحمدللہ حضرت کی تربیت میں رہنے والا یہ گنہگار اسے بھی اس طرح کی پراپرٹی اور جائیداد اگر اس کا دھوکہ دے کر رکھا جائے گا تو یہ گنہگار کی ایسی پراپرٹی اور جائیداد کو اپنے پیر کی نوک پر ٹھوکر ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، ہمیں پراپرٹی اور جائیداد کا نہ تو سوال کرنا ہے نہ اس کی فکر میں رہنا ہے۔ یہ سوال عوام کا ہے کیونکہ اس میں رقم عوام کی لگی ہوئی ہے۔ یہ ہرگز ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ چیز شیخ الاسلام ٹرسٹ ادھوری میں آئے، ہرگز ہم یہ نہیں چاہتے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عوام کے سامنے یہ چیز آ جانی چاہیے۔ لیکن جو بات ہے میں نے خدا کے گھر میں آپ کے درمیان رکھ دی ہے اور پھر حضور شیخ الاسلام آئیں گے، ان کے درمیان آمنے سامنے بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے سے بچائے اور پھر خصوص مذہب اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمارے مرشد، ہمارے رہبر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی طبیعت میں شفائے کاملہ عاجلہ عامل فرمائے اور ان کے ذائقہ کرم کو ہم سب پر دراز فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں اور جو لوگ طالب ہونا چاہتے ہیں، آپ حضرات سے میں عرض کرتا چلوں، میں اپنا مرید نہیں بناتا ہوں، جو بھی مرید ہوں گے وہ میرے مرید نہیں ہوں گے، جو لوگ بھی طالب ہوں گے وہ میرے طالب نہیں بنیں گے، میں صرف وکیل ہوں، یہ گنہگار صرف بیچ میں ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، آپ میرے ذریعے، میرے وسیلے سے میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے مرید بنیں گے، طالب بنیں گے۔ اور جو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو حضور شیخ الاسلام والمسلمین سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، مرید بنانا چاہتے ہیں، وہ بچے یہاں موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، وہ بچے چھوٹے ہوں، ایک ہوں یا تعداد میں زیادہ ہوں، اگر آپ اس میں بھی زبردستی نہیں ہے، آپ کی راضی خوشی سے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس مجلس میں، اس مہینے میں، خدا کے اس گھر میں میری زبان سے جو الفاظ نکلے میری وکالت کے ذریعے آپ اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں مرید ہونے کی، اگر طالب ہونا چاہتے ہیں تو طالب ہونے کی نیت کر سکتے ہیں، اور بچوں کو مرید بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کے مرید ہونے کی نیت سے آپ کو جو پڑھایا جائے وہ پڑھیں، اور اگر کسی کو مرید بھی نہیں ہونا ہے، کسی کو طالب بھی نہیں ہونا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کی نیت سے جو پڑھایا جا رہا ہے اسے پڑھانا چاہتے ہیں۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں، جس ہاتھ سے اور آپ کھانا کھاتے ہیں وہ ہاتھ اوپر رہے گا اور دوسرا ہاتھ نیچے رہے گا، اور دل میں یہ نیت رہے کہ نیچے والا ہاتھ آپ کا ہے اور اوپر والا ہاتھ حضور شیخ الاسلام کا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو پڑھایا جائے پہلے آپ سنیے پھر اس کو دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا
توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما کل قیامت کے دن ان سلسلوں کے بزرگوں کے سائے میں اور حضور شیخ الاسلام حضرت سید محمد مدنی میاں سرکار کے سائے میں ہمیں رکھا آمین اللہم آمین. ہاتھ اٹھا کر جو بھی ایک جائز تمنا خواہش ہو خدا کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ لے کر مانگنے کی کوشش کریں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جلد از جلد جیسا موقع ہوگا ویسا انشاءاللہ اسباب ضرور بنے گا اور حضرت یہاں تشریف لائیں گے. تو ہرگز اس کو یہ مطلب نہ لیا جائے اور یہ رنگ نہ دیا جائے کہ یہ ڈرانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت جو ہے رمضان کے بعد آ رہے ہیں دیکھو دھمکی دی جا رہی ہے یا ڈرایا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ میری عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے دل میں کھوٹ لیے بیٹھے ہیں وہ اس کو دھمکی اور ڈرانا سمجھیں گے, لیکن جو عقیدت و محبت کا جام پیے بیٹھے ہیں ان کے لیے تو یہ رحمت و برکت ہے. یہ ہرگز دھمکی نہیں ہے, ہرگز ڈرانا نہیں ہے, ہرگز ماحول بنانا نہیں ہے, بلکہ یہ چاہنے ماننے والوں کے لیے ایک پیغام خوشخبری بڑا پیغام ہے. سبحان اللہ. بے شک آپ